السلام علیکم دوستو، میں اپنے تمام ناظرین کو ٹائم فار سٹوری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، وہ ایک عالم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس رات تمہارے گھر میں لوگ داخل ہوئے تھے، یہ ان کا ہی کام ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے گھر میں کوئی کالا جادو وغیرہ کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں ایک بندہ بہت عجیب سے حلیے کا بھی تھا، جس کی بات سن کر انصر اور اشرف نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں اٹھے اور اس عامل کی طرف چلے گئے۔ عامل کے پاس پہنچے تو وہاں بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی باری کا انتظار کیا۔ کافی دیر کے بعد ان کی باری آئی اور وہ اندر کمرے میں گئے۔ ان کے جاتے ہی عامل نے انصر کو دیکھ کر کہا کہ وہ تمہارے گھر میں بسیرا کر چکی ہے اور وہ تمہاری جان لینا چاہتی ہے، جس پر انصر اور اشرف دونوں ہی حیران ہو گئے کہ ابھی تو ہم نے عامل کو تعارف بھی نہیں کروایا اور اس نے ہمیں ساری بات پہلے ہی بتا دی، ہم نے تو اسے کچھ بتایا ہی نہیں ابھی تک۔ ان دونوں کی حیرانی کو دیکھ کر رشید نے ان دونوں کو بتایا کہ یہ بابا کافی پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں تمہارے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے۔ خیر، عامل نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اور اس کے بعد انصر سے بولا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ انصر اور اشرف اس عامل کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ وہ جیسے ہی انصر کے گھر داخل ہوئے تو عامل نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان تینوں کو تو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن عامل تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اسے بہت آسانی سے دیکھ رہا ہے۔ انصر نے عامل سے کہا کہ ہمیں تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ عامل نے غصے سے انصر کی طرف دیکھا اور بولا، جاؤ وہ لکڑی اٹھا کر لاؤ جو بالکل سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ انصر نے عجیب طریقے سے عامل کی طرف دیکھا اور پھر لکڑی اٹھا کر عامل کے پاس واپس آ گیا۔ عامل نے لکڑی پکڑی اور مسکراتے ہوئے بولا، کیوں، کیسا لگا؟ انصر نے کہا کہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ عامل نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ انصر نے کہا، جی بالکل، وہاں میں گیا بھی ہوں، لکڑی بھی اٹھا کر لایا ہوں، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تو پھر عامل نے ہنس کر کہا، تو اپنی کپڑوں کی طرف دیکھو۔ جب انصر نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، جس پر عامل نے بتایا کہ میرے یہاں موجود ہوتے ہوئے وہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اسے تم پر غصہ بہت زیادہ ہے۔ جب تم لکڑی اٹھانے کے لیے گئے تو اس نے تم پر تھوکا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھی، اور یہ خون کے داغ اسی کے تھوک کے ہیں۔ عامل کی بات سن کر اشرف اور انصر نے کہا، تو پھر بابا ہم کیا کریں، اس کا کوئی حل نکال دیں ہمیں۔ بابا نے کہا کہ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مدد حاصل کرتا ہوں۔ تم لوگ کل تک میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر عامل وہاں سے چلا گیا اور رشید بھی ان سے اجازت لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ ابھی شام ہونے والی تھی اور وہ دونوں بھائی پھر اکیلے رہ گئے تھے۔ اشرف نے انصر سے کہا کہ اب رات کو اگر ہمیں کوئی تنگ کرنے کے لیے آیا تو ہم جلدی سے اپنے گھر سے باہر چلے جائیں گے، جس پر انصر نے بھی کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی ہوٹل پر کھانا کھانے چلے گئے۔ جب کھانا کھا کر وہ دونوں بھائی گھر آئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو صحن میں انصر کی چارپائی کے اوپر کوئی پرچھائی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اپنے گھر نہیں رہیں گے بلکہ باڑے میں رہیں گے، کیونکہ گھر انہیں محفوظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے بھاگتے ہوئے نکلے اور اپنے باڑے کی طرف جانے لگے۔ جب وہ اپنے باڑے کے قریب پہنچے تو انہیں باڑے کی دیوار کے اوپر کوئی پرچھائی چلتی ہوئی نظر آئی جو سرخ آنکھوں سے انہیں ہی گھور رہی تھی۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئے کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں انہیں باڑے کے اندر موجود اپنے کتے کے زور زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔
ایک تو رات کا اندھیرا تھا، اوپر سے وہ چیز انہیں گھور رہی تھی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں کتے کے بھونکنے کی آواز نے ماحول کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ کتا بہت زور زور سے بھونک رہا تھا۔ اچانک وہ کتا خاموش ہو گیا اور وہ چیز بھی غائب ہو گئی۔ وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کتے کے بھونکنے کی وجہ سے وہ چیز بھاگ گئی ہے۔ وہ دونوں باڑے میں آئے۔ باڑے میں ایک ہی چارپائی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چارپائی پر لیٹ گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی ایک گائے کی آواز سنی اور انہیں ایسے لگا جیسے گائے درد سے چلا رہی تھی۔ وہ اٹھے اور انہوں نے باڑے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک تو رات کا اندھیرا تھا، اوپر سے ان کے باڑے میں لگی ہوئی لائٹ بھی اچانک مدھم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے بظاہر انہیں سب کچھ ٹھیک لگا۔ وہ دونوں واپس آ کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پھر اپنی ایک بھینس کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شیطانی چیز ان کی بھینس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے دانتوں سے بھینس کا گوشت نوچ رہی ہے، جس کی وجہ سے بھینس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ اسی لیے بھینس ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان دونوں بھائیوں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ چیز بہت زور سے دھاڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے وہ بھینس کی گردن بھی کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب جتنی رات باقی بچی ہے وہ بیٹھ کر درود شریف اور آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے تاکہ وہ دونوں نقصان سے محفوظ رہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ آیت الکرسی کی وجہ سے پوری رات وہ چیز ان کے قریب نہ آ سکی۔ صبح کا اجالا ہوا تو ان دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی اور بوجھل قدموں سے صفائی کرنے لگے۔ جب وہ باڑے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 جانور مرے پڑے ہیں۔ ایک بھینس تھی اور ایک گائے تھی اور ان میں ایک کتا بھی شامل تھا۔ اپنے اس نقصان پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بلوا کر وہاں کی صفائی کروانا شروع کر دی اور ساتھ ہی اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ان کا دروازہ بجا۔ انصر نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی پھپھو اور ماموں آئے ہوئے تھے۔ اپنے ماموں کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے ماموں بہت اچھے تھے۔ اسی لیے جب بھی ان کے ماموں ان کے گھر آتے تھے تو وہ دونوں بہت مطمئن ہو جاتے تھے۔ ان کے ماموں اور پھپھو نے آتے ہی انصر سے شادی کی بات کی کہ جن لوگوں کے گھر ہم آپ کا رشتہ لے کر گئے ہیں وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کل ہی شادی کرنی چاہیے۔ جس پر اشرف نے جلدی سے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس پر ماموں اور پھپھو نے انہیں مبارکباد دی اور ساتھ ہی شادی کی تیاری کرنے کا کہا۔ پھر اس کے بعد پھپھو اور ماموں سے کافی باتیں کرنے کے بعد ان دونوں نے اجازت چاہی اور ماموں اور پھپھو وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس رات انہوں نے کچھ عجیب نہیں دیکھا۔ کافی لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کر رات کو وہ شادی کی تیاری کرتے رہے، اس لیے انہیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ کافی راتوں کے بعد ان کی یہ رات سکون کی گزری، جس پر وہ دونوں بھائی بہت خوش تھے۔ اگلے ہی دن انصر کی شادی تھی۔ شادی میں کچھ عجیب نہیں ہوا۔ وہ دونوں بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ بارات لے کر گئے اور دھوم دھام سے لڑکی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ رات جوں جوں گہری ہو رہی تھی، شادی میں آئے ہوئے مہمان سب آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ اب انصر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انصر اندر گیا اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہی مخلوق تھی جو انہیں پچھلی 2-3 راتوں سے پریشان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ انصر کچھ بولتا یا چیختا، اس چیز نے جلدی سے انصر کی گردن مروڑ دی اور اس کا منہ کمر کی طرف کر دیا اور ساتھ ہی وہاں سے کہہ لگاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ صبح جب لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب کافی دیر کے بعد
بھی دروازہ کسی نے نہ کھولا تو اشرف کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اشرف نے لوگوں سے کہہ کر دروازہ توڑوا دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اشرف کی تو جیسی دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ سب نے دیکھا کہ عنصر زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کا منہ کمر کی طرف ہوا پڑا ہے اور دلہن وہاں سے غائب تھی۔ سب لوگ پریشان تو تھے ہی، ساتھ ہی حیران بھی تھے کہ دلہن کہاں چلی گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا اور اشرف تو جیسے بالکل ہی صدمے میں ہوش کھو بیٹھا۔ اس کے بعد آہوں اور سسکیوں سے اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ وقت ایک زبردست مرہم ہوتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد اشرف زندگی کی طرف لوٹنے لگا اور اپنا کام اکیلا سنبھالنے لگا۔ اس نے اپنے اس گھر کو بیچ دیا اور ماموں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ پر کافی سال کے بعد ایک بہت ہی عجیب خبر ملی۔ اشرف اپنے باڑے میں رات کو رضائی لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے رضائی سے منہ باہر نکالا تو کسی چیز نے اس کا منہ ہی کھا لیا، جس سے فوری طور پر اشرف بھی مر گیا۔ اب وہ کس نے کیا اور کیسے کیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، پر دونوں بھائی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھا دوستو ایک سچا واقعہ جو کہ دو بھائیوں کا تھا اور ان لوگوں کے بارے میں بھی تھا جو کہ کالے علم وغیرہ کرواتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن ایسا کر کے یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔